سرکار نے انہیں کچھ معجزات دیے تھے جن کا قرآن مجید میں بھی تذکرہ ہے، احادیث میں بھی تذکرہ ہے۔ ان معجزات میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ جناب عیسیٰ کے زمانے میں جو معجزہ جناب عیسیٰ کو دیا گیا اس کی خاصیت یہ تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ رکھتے تھے۔ ایک دوسری چیز، بیماروں کی شفا یابی کا معجزہ پروردگار نے انہیں دیا تھا۔ معجزہ زمانے کے اعتبار سے ہوتا ہے، جس زمانے میں جیسا ماحول ہوتا ہے اس زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے پروردگار اپنے نبی کو اس طریقے کا معجزہ اس کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ اور حالانکہ سارے کمالات جناب عیسیٰ کے اندر ہیں، وہ کمالات جو اس سے پہلے والے نبیوں کے اندر ہیں وہ کمالات بھی موجود ہیں، لیکن جو خاص چیز ہے جس کی وجہ سے جناب عیسیٰ پہچانے گئے، جس کی وجہ سے جناب عیسیٰ کو الگ، جیسے جناب موسیٰ ہے ان کو جو ہے وہ عصا دیا گیا، اسی طریقے سے جناب موسیٰ کے ہاتھ میں شفا رکھی گئی اور مردوں کو جو ہے وہ زندہ کرنے کا معجزہ پروردگار نے انہیں عطا کیا۔ جناب عیسیٰ اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کی ہدایت کرتے رہے اور ہدایت کی ذمہ داری لے کر آئے، نبی بن کے آئے، کتاب لے کر آئے اور یہ کام انجام دیتے رہے۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب عیسائیت کی زبان میں یہ کہا گیا کہ جناب عیسیٰ کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوا نا۔ لیکن ہمارے یہاں اسلام میں یہ عقیدہ نہیں پایا جاتا ہے۔ کوشش کی گئی تھی کہ جناب عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا جائے، لیکن ایسا ہوا نہیں اور پروردگار نے انہیں زمین سے بلند کر کے آسمان پہ اٹھا لیا اور ان کی جگہ کسی اور کو سولی دے دی گئی۔ لیکن غور کرنے والی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب عیسیٰ اپنے زمانے میں معجزہ جو لے کر آئے تھے اور جس چیز سے انہیں مقابلہ کرنا تھا وہ تھا طبابت، علاج، مرض کی شفا یابی سے اس کا مقابلہ کرنا تھا، لہذا شفا یابی کا معجزہ لے کر آئے، مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ لے کر آئے۔ لیکن یہ ایک انسان جو مریضوں کو شفا دے رہا ہے، ایک انسان جو مردوں کو زندہ کر رہا ہے، ایسا کیا ہوا کہ اس انسان کو پھانسی دے دی گئی؟ ایسا کیا ہوا کہ نوبت سولی تک پہنچ گئی؟ ایسا کیا ہوا کہ جناب عیسیٰ کو کراس پہ چڑھا دیا گیا؟ جانتے ہیں کیا ہوا؟ ناصریہ سے نکل کر یعنی ناظرت سے نکل کر جناب عیسیٰ جب یروشلم میں آئے ہیں، یروشلم میں جو مسجد اقصی جسے آپ کہتے ہیں، وہ مسجد اقصی میں جب آئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ بینچ رکھے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اس بینچ کے اوپر کچھ رجسٹر رکھے ہوئے ہیں اور کچھ سکوں کی تھیلیاں رکھی ہوئی ہیں اور لکھا پڑھی اور حساب کتاب چل رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ کچھ لوگ تھے جو بینچ کے اوپر بیٹھ کے کتابیں، کاپیاں رکھ کے، رجسٹر رکھ کے، کاغذ اور قلم اور دوات رکھ کے سود کا کاروبار کر رہے تھے۔ کہاں؟ مسجد کے اندر، مسجد کے اندر، مسجد اقصی کے اندر جو مقدس مسجد تھی اس کے اندر سود کا کاروبار ہو رہا تھا، بیاج کا کاروبار ہو رہا تھا۔ وہ پینٹنگ ابھی بھی کسی گرجا گھر میں موجود ہے جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جناب عیسیٰ جب یروشلم میں آتے ہیں مسجد اقصی کے اندر اور یہ دیکھتے ہیں کہ مسجد جیسی مقدس جگہ پر سود اور بیاج کا کاروبار ہو رہا ہے، تو جناب عیسیٰ آنے کے بعد ان بینچز کو اپنی لاش سے ٹھوکر مارتے ہیں، وہ ساری بینچیں ادھر ہو جاتی ہے۔ تصویر اور یہ پینٹنگ ابھی موجود ہے جس کی بنیاد پر وہ افراد جو سود اور بیاج کا کاروبار کر رہے تھے وہ جناب عیسیٰ کے دشمن ہو جاتے۔ وہ افراد تھے کون؟ وہ افراد تھے یہودی۔ وہ افراد کون تھے جو سود کا کاروبار کر رہے تھے؟ یہودی تھے۔ کہاں کر رہے تھے؟ مسجد اقصی۔ مسجد اقصی کہاں ہے؟ یروشلم۔ یروشلم کہاں ہے؟ پریزنٹ ٹائم کے اسرائیل میں، یعنی حقیقت میں فلسطین میں۔ جب یہودیوں نے یہ دیکھا کہ ہمارا کاروبار، سود اور بیاج کا کاروبار خطرے میں ہے، تو انہوں نے اس وقت کے رومن امپائر کے راجا کے سامنے جناب عیسیٰ کی شکایت کر کے اور یہ بتا کے کہ عیسیٰ تمہاری حکومت کے لیے خطرہ ہے، اس راجا کو ایسا بھڑکایا کہ وہ اس بات کے لیے تیار ہو گیا کہ عیسیٰ کو ڈھونڈ کے سولی پہ چڑھا۔ آپ اگر آج پریزنٹ ٹائم میں جے پی مورگن، ٹھیک ہے، کریڈٹ سوئس یا اس طریقے کے جو دنیا بھر کے بینکنگ کا جتنا بھی سسٹم ہے جو آپ آج کے دور میں دیکھ رہے ہیں، بڑی بڑی
فائنانس کرنے والی کمپنیاں، بڑی بڑی انشورنس کرنے والی کمپنیاں، بڑے بڑے بینک جو آج ساری دنیا کا بینکنگ سسٹم جو آج یہودیوں کے ہاتھ میں ہے وہ آج کا نہیں ہے، وہ جناب عیسیٰ سے پہلے کے زمانے سے بینکنگ کا کام کر رہے ہیں، سود اور بیاج کا کام کر رہے ہیں، لون پر انٹرسٹ کا کام کر رہے ہیں۔ اس کے خلاف جیسے ہی جناب عیسیٰ نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، انہیں پھانسی کے تختے تک پہنچا۔ جناب عیسیٰ جس طریقے سے اپنے زمانے کی ایک بڑی مشکل سے مقابلے کے لیے آئے تھے، اسی طریقے سے ہمارا رسول بھی اپنے وقت کی ایک بڑی مشکل سے مقابلے کے لیے آئے۔ کس چیز سے مقابلہ تھا رسول کا؟ رسول کا مقابلہ تھا جاہلیت سے۔ دو چیزیں ہوتی، ایک ہے جہالت، ایک ہے جاہلیت، دونوں میں فرق ہے۔ جہالت الگ چیز ہے، جاہلیت الگ چیز ہے۔ جہالت کہتے ہیں انسان پڑھا لکھا نہ ہو تو اس جہل کو کہا جاتا ہے جہالت۔ اسے لکھنا نہ آتا ہو، اسے پڑھنا نہ آتا ہو، وہ کتابیں نہ پڑھ سکتا ہو، وہ الفابیٹ نہ پڑھ سکتا ہو، وہ اچھر نہ پڑھ سکتا ہو، وہ حروف نہ پڑھ سکتا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ جہالت۔ اس جہل کو جہالت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی انسان پڑھا لکھا نہیں ہے، کہیں اسکول نہیں گیا ہے، تو یہ انسان جاہل تو ہے، لیکن کون سا جاہل ہے؟ جہالت والا جاہل ہے۔ ایک انسان بہت پڑھا لکھا ہے، پڑھنا جانتا ہے، لکھنا جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، حروف بھی سمجھتا ہے، اکشر بھی سمجھتا ہے، الفابیٹ بھی سمجھتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں اس کے پاس موجود ہیں، اسکول بھی گیا ہے، کالج بھی گیا ہے، یونیورسٹیز بھی گیا ہے، لیکن ان تمام تعلیم کے حصول کے باوجود اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتا۔ جو انسان اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتا، یعنی تعقل اور تفکر سے کام نہیں لیتا، ایسے انسان کے جہل کو جہالت نہیں جاہلیت کہا جاتا ہے۔ غور کریے گا، اگر آپ یہاں سے میرے ساتھ ہو گئے تو آخری گفتگو تک آپ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس مجلس سے لے کے جائیں گے۔ وہ جہالت ہو گئی، یہ جاہلیت ہو گئی، یعنی عقل کا استعمال نہ کرنا، تعقل نہ کرنا، تفکر نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ جہالت نہیں ہے، جاہلیت ہے۔ یہ جہالت نہیں ہے، جاہلیت ہے۔ رسول اکرم مقابلہ کرنے جہالت سے نہیں آئے ہیں۔ اگر جہالت سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہوتے تو رسول مدرسہ کھولتے، مکتب کھولتے، اسکول کھولتے، یونیورسٹیز کھولتے، کالجز کھولتے، کتاب پڑھاتے، حروف سکھاتے، پڑھنا سکھاتے، لکھنا سکھاتے۔ رسول جاہلیت سے مقابلے کے لیے آئے ہیں، لہذا دعوت دے رہے ہیں کہ اپنی عقل کا استعمال کرو، تعقل کرو، تفکر کرو۔ قرآن مجید میں سینکڑوں مقامات پر نہ جانے کتنی بار یہ لفظ استعمال آیا ہے، یہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنی عقلوں کا استعمال نہیں کرتے ہیں، یہ تعقل نہیں کرتے ہیں، یہ تفکر نہیں کرتے ہیں۔ لہذا اگر قرآن مجید کی مکی آیات کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا قرآن کہہ رہا ہے ستاروں کو دیکھو، آسمانوں کو دیکھو، چاند سورج میں غور و فکر کرو، نہروں کے پانی میں غور و فکر کرو، جانوروں میں غور و فکر کرو، اونٹ کی تخلیق میں دیکھو، سورج میں دیکھو، مدھو مکھیوں میں دیکھو، کیا دیکھو پروردگار اس کو دیکھنے سے ملے گا کیا؟ کہا ان میں اگر تم تعقل کر لو گے، تفکر کر لو گے، عقل کا استعمال کر لو گے تو پھر تمہیں بتوں کی ضرورت نہ پڑے گی، خدا تک پہنچ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن کی آیات کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ چاند پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ سورج کے نکلنے اور ڈوبنے پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ستاروں کی گردش پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ نہروں کے پانی پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ایبل اونٹ کے اوپر غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ مدھو مکھی کے اوپر غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ وہ چیزیں ہیں یا نہیں تو 24 گھنٹے آنکھوں کے سامنے رہتی ہیں، آنکھوں کے سامنے رہنے کے باوجود پہلے بھی تھی، اب بھی ہیں، آگے بھی رہیں گی، لیکن ابھی تک مکے کے مشرکین نے ان چیزوں پہ غور و فکر نہیں کیا تھا۔ غور و فکر کرتے تو بتوں کے بجائے کس کی پرستش ہو رہی ہوتی؟ خدائے وحدہ لا شریک کی پرستش ہو رہی ہوتی، اس کی عبادت۔ کیسے غور و فکر کرے، کس طریقے سے سوچے، کس طریقے سے عقل کا استعمال کرے؟ کہا عقل کا استعمال ایسے کرو کہ سورج نکلا بھی اور ڈوبا بھی کیا ستاروں کو جگمگا رہا
چراغ کو کوئی روشنی دے رہا ہے، دریاؤں میں کوئی پانی کو چلا رہا ہے، ہواؤں کو کوئی چلا رہا ہے، بس اگر یہ سمجھ گئے کہ کوئی ہے جو چلا رہا ہے تو وہ جو کوئی ہے وہ کوئی اور نہیں، وہی تو خدا ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک، واہ، اسی کو تو خدا کہتے ہیں۔ کیوں فکر نہیں کرتے ہو؟ اونٹ 24 گھنٹے اس کے قصیدے پڑھتے ہو، شعر لکھتے ہو، نظمیں لکھتے ہو، قصائد لکھتے ہو، نہ جانے کیسی کیسی اونٹ کے بارے میں باتیں کرتے ہو۔ جتنے زیادہ اونٹ کے نام عربی زبان میں ہیں اتنے کسی زبان میں نہیں، لیکن اس کے باوجود اونٹ کے ذریعے تم اگر خدا تک نہ پہنچے تو بیکار۔ اب آپ غور کریے، شاید اسی لیے رسول اکرم نے تعقل اور تفکر کی اہمیت کے اوپر، صرف رسول نے نہیں دیگر معصومین نے بھی تعقل اور تفکر کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے یہ کہہ دیا تھا، اور یہ ارشاد فرما کے گئے تھے 1 گھنٹے کی فکر 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ بے شک بے شک، غور کریے، یہ ہمارے معصومین ارشاد فرما کے گئے، ایک لمحے کا غور و فکر اور تعقل اور تفکر گھنٹوں کی عبادت سے بہتر، سالوں کی عبادت سے بہتر۔ 70 یہ لفظیں ہیں جو حدیث میں استعمال ہوئی ہیں، میں اپنی جانب سے استعمال نہیں کرتا۔ 70 سالوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب ایک حدیث اور سنا دوں تاکہ آپ کے دل شاد ہو جائیں۔ جاہلیت سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے اور اسی لیے رسول ارشاد فرما کے گئے، من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ۔ میں تعقل کے لیے آیا تھا، تفکر کے لیے آیا تھا، عقل کے استعمال کے لیے آیا تھا۔ تو یاد رکھو، جو انسان مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ جانتا ہو، اس کی موت جاہلیت۔ بے شک بے شک، صحیح فرمایا۔ یعنی عقل کا سب سے بڑا استعمال یہ ہے کہ انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچان جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ استعمال نہیں ہے، عقل کا حقیقی استعمال یہ نہیں ہے کہ انسان چاند کے بارے میں پتہ لگا لے کہ چاند کی روشنی اپنی ہے یا پرائی ہے، سورج گھوم رہا ہے یا زمین گھوم رہی ہے، ستارے نکلتے ہیں، ستاروں کی روشنی اپنی ہے، ستارے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، اس دنیا میں کتنے گرہ ہیں اور کتنے اپ گرہ ہیں، زمین گول ہے یا اس کی شکل انڈے کی جیسی، یہ پتہ لگا لینا یہ عقل کا کمال نہیں ہے۔ عقل کا حقیقی کمال یہ ہے کہ وہ امام کو پہچان لے۔ جب امام کو پہچان لے گی تو گردش زمان تو خود بخود سمجھ میں آ جائے۔ بے شک بے شک، یہی تو وہ ہیں جن کی وجہ سے، جن کے وجود کی بنیاد پر سورج میں روشنی باقی ہے، یہی تو وہ ہیں جن کی وجہ سے ستاروں میں روشنی باقی ہے، یہی تو وہ ہیں جن کی وجہ سے ہوائیں چل رہی ہیں، یہی تو وہ ہیں جن کی وجہ سے زمین میں جان باقی ہے، آپ میں روح باقی۔ اگر حدیث پھر کوٹ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ایک لمحے کے لیے اگر یہ روح زمین، یہ زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے، لساخت، دنیا ختم ہو جائے گی۔ بے شک بے شک، عقل کا حقیقی استعمال اور کمال استعمال یہ ہے کہ انسان اپنے زمانے کے امام تک پہنچ جائے۔ زمانے کے امام کو نہ پہچانا تو کیا پہچانا؟ رسول آئے تھے۔ اب آپ غور کریے، موبائل اگر کھولنا چاہیں تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، میری پوری اجازت ہے، اسمارٹ فون، گوگل میپ کھول کے آپ سعودی عرب کا نقشہ نکال سکتے ہیں۔ دیکھیے، غور کریے، رسول آئے تھے ہدایت کے لیے، جاہلیت کے چراغ کو بجھانے کے لیے، عقل، تعقل اور تفکر کی شمع کو روشن کرنے کے لیے، روشن کرتے کرتے ہدایت کے چراغ کو جلاتے جلاتے لوگوں کے سینوں کو منور کرتے کرتے وہ نوبت آئی کہ کچھ جو جاہلیت پسند تھے وہ عقل کل کے مقابلے میں ٹک نہ سکتے۔ اب انہیں عقل کل سے بڑی الرجی ہونے لگی، کیسے اس شمع ہدایت کو بجھا دیا جائے۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب رسول کے پیچھے 40 افراد ان کے گھر کو تلواروں کے ساتھ گھیرے ہوئے کھڑے ہیں کہ موقع ملے اور رسول کو قتل کر دیا جائے، شمع رسالت کو بجھا دیا جائے، چراغ ہدایت کو گل کر دیا جائے۔ لیکن رسول جو خدا کی مرضی سے چلنے والا تھا، اس نے بھی ایک نیا انتظام کیا، اے علی، آج تمہاری بڑی ضرورت ہے،
اے علی آج تمہاری بڑی ضرورت ہے. رسول مجبوری کے عالم میں مکے کو چھوڑ رہے ہیں. شاید میرا لفظ مجبوری استعمال کرنا بھی میری مجبوری ہے، ورنہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ جتنے بھی الہی نمائندے ہیں وہ مجبور نہیں ہوتے. بے شک وہ مختار ہوتے ہیں، مجبور نہیں ہوتے. لیکن مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ مکے کو چھوڑ کے مدینہ بسا لیا جائے. اب آپ میپ دیکھ سکتے ہیں، رسول مکے سے نکل کے کہاں جا رہے ہیں؟ مدینے جا رہے ہیں. علی بستر رسالت پہ سو رہے ہیں. علی کو رسول کا صرف بستر نہیں ملے گا، یہ تو ابتدا ہے. ابھی رسول کا بستر ملا ہے، کچھ دن بعد رسول کی وراثت ملنے والی ہے، الہی تلوار ملنے والی ہے، قرآن کی آیات ملنے والی ہے، سر پہ خلافت کا تاج سجنے والا ہے، ولایت کی باغ ڈور علی کے ہاتھ میں آنے والی ہے. اور صرف یہی نہیں، یہی تو علی ہے جس کے ہاتھ میں رسول اپنی دختر کا ہاتھ دینے والے ہیں. ابھی علی کو کیا کیا ملنا باقی ہے، یہ تو آغاز ہے، ابتدا ہے شب ہجرت. رسول چلے. اب آپ دیکھیے میپ میں جا کے سعودی عرب کے نقشے کو دیکھیے. رسول مکے سے مدینے نکلے. جگہ بہت سی جانے کے لیے، اور جگہ بہت سی ہیں جانے کے لیے، لیکن مکے سے مدینے کا انتخاب کیا. مدینے کے بعد مدینے میں پہنچے، مشرکین نے حملہ بول دیا. جیسے ہی حملہ بولا، بدر احد، دو عظیم جنگیں. اس کے بعد جنگ خندق جہاں کل کفر یعنی مشرکین سارا مجمع اکٹھا کر کے پوری طاقت سے آ گئے. عجیب بات ہے اور بہت ہی عجیب بات ہے. اور وہ بات یہ ہے کہ جب سارے عرب کے مشرکین کل کفر بن کے آئے تو ان کو جو سب آئے تھے سب کو کل کفر کہا گیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ادھر سے بھی سارا مجمع اکٹھا ہو کے چلتا اور قرآن کی آیت یہ کہتی اور رسول کی حدیث یہ کہتی کہ یہ مجمع جو مدینے سے نکلا ہے رسول کی قیادت میں یہ کل مومن و کل ایمان ہے. لیکن کل کفر کے مقابلے میں سارے مومنوں کی ضرورت نہیں، ایک اکیلے علی کی ذات کافی ہے. بے شک اور انہیں کل ایمان بنایا کہ ایک علی اس پورے کل کفر کے لیے اکیلا کافی. مشرکین کا معاملہ ختم ہو گیا. اب مشرکین کے بعد نوبت آئی یہودیت. یہودیت کے لیے رسول نے خاص انتظام کیا اور خیبر کے قلعے کو فتح کیا. پھر میپ دیکھیں، رسول مکے سے نکلے مدینے سے آگے بڑھے کس طرف؟ خیبر کی طرف. یہ خیبر کا راستہ لے کہاں جا رہا ہے رسول کو، یہ ملاحظہ فرمائیے. خیبر یعنی یہودیوں کا قلعہ. بڑی ہی عجیب بات ہے. یہودی مصر کے رہنے والے، مصر میں پلنے والے، جنہیں جناب موسیٰ آزاد کرا کے لائے کہاں؟ فلسطین میں، پریزنٹ ٹائم کے اسرائیل میں. انہیں ہونا کہاں چاہیے؟ فلسطین میں. بڑی ہسٹری ہے، بڑی لمبی چوڑی ہسٹری ہے، میں بہت شارٹ کر کے پیش کرتا ہوں. انہیں ہونا کہاں چاہیے؟ فلسطین میں، یروشلم میں. یہ پائے کہاں جا رہے ہیں؟ 3 بڑے قبیلے مدینے میں ہیں، اندر ہے مدینے کے. اور یہ خیبر اتنا بڑا قلعہ جو 40 دن تک فتح نہ ہو سکا. معمولی بات نہیں ہے، غور کریے، معمولی بات نہیں ہے. یعنی یہ دنیا جو دیکھ رہی ہے، اگر آپ بیدار ہیں تو یہ دنیا جو دیکھ رہی ہے آج، اسرائیل اتنا بڑی پاور، اتنی ٹیکنالوجی، ایسی ٹیکنالوجی کہ آپ کی جیب میں سب سے مہنگا فون جسے آئی فون کہا جاتا ہے، جسے ایپل کی کمپنی بناتی ہے، اس کا فنگر پرنٹ، اس کا فنگر لاک اور فیس لاک اور آئی لاک ایپل نے اسرائیل کی کمپنی سے خریدا ہے اور کہیں سے نہیں خریدا. ٹیکنالوجی کے معاملے میں یہ صرف آج نہیں، صدیوں پہلے سے بہت آگے تھے. میں پوری توجہ چاہ رہا ہوں. اسرائیل دور حاضر میں یہودیوں کا قلعہ یعنی خیبر، میں کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اسرائیل یعنی یہودیوں کا دور حاضر کا خیبر صرف آج مضبوط نہیں ہے، ٹیکنالوجی میں صرف آج آگے نہیں ہے. 1400 سال پہلے خیبر کا قلعہ
اس کی ٹیکنالوجی اگر آپ تاریخ میں جا کے پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسی ٹیکنالوجی نہ مکے میں کسی کے پاس تھی نہ مدینے میں کسی کے پاس تھی، نہیں تھی، تبھی تو 39 دن تک بار بار جا رہے تھے اور واپس آ رہے تھے۔ میں کچھ عرض کر گیا، تبھی تو جا رہے تھے اور واپس آ رہے تھے۔ جب اسلام کے 40ویں کے فاتحہ پڑھنے کی نوبت آئی تو علی کو بلایا گیا، اے علی آؤ۔ اب یہ سمجھے کہ علی بھی وہی عرب کے بدوؤں جیسا ہے جو 39 دن آئیں گے واپس چلے جائیں گے، لیکن انہیں پتا نہیں تھا علی اس باکمال انسان کا نام ہے جس کے وجود سے ٹیکنالوجی نکلتی ہے۔ بے شک بے شک بے شک، وہ باکمال ذات ہے۔ علی کے مقابلے میں کون سی ٹیکنالوجی آئے گی؟ علی نے ساری ٹیکنالوجی، وہ بیٹھا وہاں سے ستاروں کو دیکھ رہا تھا، پتھر پہ علم گاڑا تو کہہ رہا تھا وہ ستارے ایسے ویسے ہوتے ہیں تو پتھر موم بن جاتا ہے۔ وہ اپنی گڑت لگا رہا تھا، علی نے ساری گڑت پہ لال لکیر کھینچتے ہوئے علم کو اکھاڑا بھی، دوبارہ پتھر پہ گاڑا بھی، کہا بتاؤ کون سا ستارہ کس جگہ ہے؟ اب بتاؤ کون سا ستارہ کس جگہ ہے؟ علی کے وجود سے ٹیکنالوجی، علی اس زمانے میں کوفے کے لوگوں کو پانی سے لائٹ بنانے کا ہنر سکھا رہے تھے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا اگر کچھ کر بھی رہے ہیں تو اتنا بڑا قلعہ اتنی ٹیکنالوجیز والا انہوں نے بنایا ہے۔ محمد رسول مکے سے مدینے، مدینے سے خیبر، آپ راستہ دیکھیے صرف سعودی عرب کا میپ کھولیے اور دیکھیے رسول جا کدھر رہے ہیں، رسول جا کدھر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھنے میں اللہم صلی علی۔ لیکن وہ جس کا وجود ہی ٹیکنالوجی ہو، جو اس زمانے میں لائٹ سے، پانی سے بجلی پیدا کرنے کی باتیں کر رہا ہوں ممبر کوفہ سے، اس کے سامنے کون سی ٹیکنالوجی ٹکے گی؟ علی آئے، یہودیت کے 40ویں پہ فاتحہ پڑھا اور واپس آ گئے رسول کی بارگاہ۔ غور کریے، 1400 سال پہلے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے سب سے مضبوط یہودیوں کا قلعہ کسی سے فتح نہ ہوا، فتح کیا تو علی نے۔ 1400 سال کے بعد دور حاضر کا سب سے بڑی ٹیکنالوجی سے لیس ملک اسرائیل، 6 بڑی بڑی جنگیں مسلمانوں سے ہو گئی، ہر جنگ میں مسلمان ہارا بھی، اپنی زمین دے کے بھی گیا، چاہے مصر ہو، چاہے جارڈن ہو، چاہے لبنان ہو، چاہے سیریا ہو۔ پوری توجہ اور پوری گارنٹی کے ساتھ بات کر رہا ہوں، جا کے ویکیپیڈیا پڑھیے، 6 جنگیں اسرائیل اور مسلمانوں کے درمیان، 6 جنگیں ہو گئی، مسلمان جیت نہ پایا، اسرائیل کے دل میں کوئی خوف نہ بٹھا پایا، اسرائیل کو کوئی ہلا نہ پایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 6 جنگیں مسلمانوں سے تھی، وہ مسلمان جو سب کو مانتے تھے، علی والوں علی کو نہیں مانتے تھے۔ لیکن اب کوئی ایسا آیا ہے جو علی والا ہے، یعنی ایران، دنیا جس سے ڈرتی تھی وہی اسرائیل اب ایران سے ڈر رہا۔ یہ کون ہے؟ علی والے۔ ان کی بات الگ ہے۔ سن 1979 ایران کا اسلامی انقلاب کامیاب ہوا، امام خمینی کی سربراہی اور قیادت میں۔ امام خمینی نے جیسے ہی انقلاب کو کامیاب کروایا اور نئی حکومت، اسلامی حکومت، نظام اسلامی قائم کیا، امریکہ، یورپ کنٹری، اسرائیل اور مسلمانوں کے منافق ممالک، ان سب نے گھیر کے آگے کیا کس کو؟ عراق کی حکومت کو، حملہ کریے۔ حملہ ہوا، 8 سال پوری توجہ، 8 سال تک جنگ لڑی کس نے؟ ایران نے۔ کیا تھا؟ نیا ملک تھا،
نئی حکومت تھی، نئے افراد تھے، نئی فوج تھی، اسلحے تھے نہیں، بم تھے نہیں، ٹینک تھے نہیں، گاڑیاں تھی نہیں، میزائل تھے نہیں، راکٹ تھی نہیں، تو لڑے کیسے؟ کہا ہمیں نہ پہلے کبھی اسلحوں پہ بھروسہ تھا نہ اب اسلحوں پہ بھروسہ ہے، ہمیں کل بھی اہل بیت پہ بھروسہ تھا، آج بھی اہل بیت پہ بھروسہ ہے۔ سلوات پڑھے سنتے جائیے آپ، میں بہت جلدی آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں بات، اس لیے کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا، سنتے جائیے۔ 8 سال جنگ لڑی، 8 سال کی جنگ میں چاہے وہ سوویت یونین ہو، یعنی آپ کا یہ رشین بلاک، یعنی کمیونسٹ بلاک پورا، ٹھیک ہے، چاہے وہ یوروپ کنٹریز ہوں، چاہے وہ امریکن کنٹریز ہوں، یا چاہے وہ ممالک ہوں جنہوں نے امریکہ سے پیک کر رکھا ہے، ٹائی اپ کر رکھا ہے، سب کے لیے امریکہ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ کوئی ایران کو اسلحے بیچے گا نہیں۔ اگر آپ یہ جملے تک پہنچ جائیں، 42 سال پہلے ایران کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن لڑ رہا تھا، سوویت یونین، یورپین کنٹریز، امریکہ اور امریکہ کے پٹھو، سب کے لیے امریکہ کا یہ اعلان تھا کہ کوئی ایران کو اسلحے بیچے گا نہیں، کوئی ایران کو اسلحے بیچے گا نہیں۔ جملے کی تکرار کریے، کوئی ایران کو اسلحے بیچے گا نہیں۔ تقریباً الحمدللہ 42 سال ہو گئے۔ میں پوری توجہ چاہ رہا ہوں اندار بھائی، اگر کسی قابل ہو، شعر تو نہیں ہے لیکن نقطہ آپ کی سماعتوں کے حوالے ہے۔ 42 سال گزر گئے، 42 سال پہلے اعلان ہوا کوئی ایران کو اسلحہ بیچے گا نہیں۔ 42 سال بعد تقریباً 6 مہینے پہلے، 8-9 مہینے پہلے 2 ملکوں میں کلیش ہوا، رشیا ورسز یوکرین، 2 ملکوں میں کلیش ہوا، رشیا ورسز یوکرین۔ یوکرین اتنا مضبوط تھا نہیں، ٹھیک ہے، اتنا مضبوط تھا نہیں کہ رشیا کا مقابلہ کر پاتا، لیکن یوکرین وہ اسٹریٹجک کنٹری ہے کہ جو ہاتھ سے گیا تو پھر رشیا بہت آگے نکل جائے گا، ٹھیک ہے، لہذا یوکرین کے بیک اپ کے لیے یورپ بھی لگے ہوئے، یورپ بھی پوری طاقت سے لگا ہوا، امریکہ بھی پوری طاقت سے لگا ہوا، برٹش امپائر، برٹین بھی، یوکے بھی، یونائٹڈ کنگڈم بھی پوری طاقت سے لگا ہوا، تب جا کے 10-11 مہینے سے یوکرین کھڑا ہوا ہے اور ڈٹا ہوا ہے۔ 2-3 مہینے پہلے میڈیا میں، امریکن میڈیا میں یہ نیوز آتی ہے کہ رشیا یوکرین پر 42 سال پہلے ایران کو کوئی اسلحہ بیچے گا نہیں۔ امریکن میڈیا میں یہ نیوز آتی ہے کیا کہ رشیا یوکرین میں ڈرون کے ذریعے حملے کر رہا ہے، اور حملے میں جن ڈرونز کا استعمال کر رہا ہے وہ ڈرون رشیا کے نہیں، ایرانی ہیں۔ وہ ڈرون رشیا کے نہیں، کہاں کے ہیں؟ ایران کے ہیں۔ 42 سال پہلے کوئی اسلحہ بیچے گا نہیں، 42 سال بعد اب امریکہ کے بڑے بڑے عہدیداران یہ کہہ رہے ہیں کوئی ایران سے اسلحہ خریدے گا نہیں۔ اب پڑھیے سلوات محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خریدے گا نہیں۔ 42 سال پہلے جس ملک کے لیے کہا جا رہا تھا کہ کوئی اسلحہ بیچے گا نہیں ان کو،
آج اس کے لیے کہا جا رہا ہے کوئی ملک ایران سے اسلحے خریدے گا نہیں. تو بھیا ایران کے اسلحوں میں کوئی الگ سے طاقت ہے, کوئی الگ پاور ہے, کچھ الگ طریقے سے حملہ کرتے ہیں. شاید دشمن کو بھی یہ بات پتا چل گئی ہے کہ دنیا کے دوسرے ممالک کا تو پتا نہیں اسلحے کیسے تیار کرتے ہیں, لیکن ایران کا پتا ہے یہ سلوات پڑھتے جاتے ہیں, اسلحہ تیار کرتے جاتے ہیں. اللهم صل علی محمد وآل محمد. بھیا میں فاطمیہ اگر نہ ہوتے تو یہ جملہ نہ پڑھتا. شہزادی کی ازاں کے دن ہے, یہ جملہ سنتے جائیے. شہید قاسم سلیمانی جنوری 2019 کے 18 ظاہراً شہادت کی تاریخ شہید کر دیا گیا. جنازہ اٹھا, کس شان سے اٹھا سب نے دیکھا کہ اتنا مجمع پوری دنیا میں آج تک کسی کے جنازے میں ہوا ہی نہیں جتنا شہید قاسم سلیمانی کے جنازے میں ہوا. عراق سے نکلا تو بھیڑ, تہران آیا تو بھیڑ, قم آیا تو بھیڑ, ان کے شہر گیا تو بھیڑ, قبرستان میں پہنچا تو بھیڑ. لیکن ایران نے بھی یہ عہد کر لیا تھا کہ ہم شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کا انتقام لے کے رہیں. سب نے یہ سوچا کہ اب جنازہ اٹھ گیا, اب کاہے کا انتقام, دفن ہونے کے بعد کون انتقام لیتا ہے. لیکن ابھی راستے میں ہے. اٹھا, قم تہران سے ہوتے ہوئے جب ان کے شہر پہنچا, ابھی تدفین ہوئی نہیں تھی کہ رات ہی میں ہندوستان, پاکستان, انگلینڈ, امریکہ, یورپ, رشیا, ساری دنیا کے میڈیا نے یہ دکھایا کہ عراق میں امریکہ کی 2 آرمی بیس عین الاسد اور اربیل پہ ایران نے بیلسٹک میزائل سے حملہ کر دیا. شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کا انتقام ایران نے, ابھی دفن نہیں ہوا, ایران نے امریکہ کی سینک چھاونی پر بیلسٹک میزائل سے حملہ کر دیا. اربیل کا نہیں پتا, لیکن عین الاسد چھاونی پر ایران نے 50 بیلسٹک میزائل داغی. سنیے گا, جا کے فیکٹ چیک کر سکتے ہیں کہ ایک آپ جا کے گوگل پہ, پوری گارنٹی کے ساتھ بات کر رہا ہوں. سنیے, 50 بیلسٹک میزائل. بہت بڑی بات ہے جی, بڑی بات ہے. کیسے؟ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے لے کر شہید قاسم سلیمانی کی شہادت تک پوری دنیا میں کسی ملک کے اندر یہ ہمت نہ ہوئی کہ اس نے امریکہ تو بہت دور کی بات ہے, امریکہ کی سینک چھاونی پر بارڈر کے اس پار سے اٹیک کیا. دنیا میں بہت کچھ پہلی بار آتا ہے, دنیا میں بہت کچھ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے, یعنی 1945 کے بعد سے کتنے سال ہو چکے, تقریباً 70-75 سال, کسی میں اتنی مجال نہ ہوئی کہ وہ بارڈر کے اس پار سے, امریکہ تو بہت دور کی بات ہے, امریکہ کی سینک چھاونی پر کسی نے اٹیک کیا. یہ پہلی بار ہوا, اور تاریخ میں پہلی بار بہت کچھ ہوتا ہے. اور یہ ہوا 50 بیلسٹک میزائل, 50 بیلسٹک میزائل عین الاسد چھاونی پہ ایران نے ماری. صبح میڈیا میں نیوز آئی, میزائل تو ماری ہے, ایام ازائے فاطمیہ ہیں. یہ جملہ آپ کی خدمت اور سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں, سنیے گا تابش بھائی غور کریں. 50 میزائلیں تو ماری ہیں, کچھ ٹینٹ اڑے ہیں, کچھ جگہوں پر گڈھے ہو گئے ہیں, کچھ ہیلی کاپٹر تھوڑا سا جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئے ہیں, بس اور ہوا کچھ نہیں. رات میں اپاچے ہیلی کاپٹر سے بھر کے جو لاشیں اسرائیل کے یروشلم لے گئے ہو, اس کو کیوں نہیں بتاتے؟ اس کو کیوں نہیں بتاتے؟ چلیے نہیں بتایا. اب آگے سنیے, 2 مہینے بعد ایک میڈیا میں نیوز آئی, میڈیا میں نیوز یہ آئی کہ تقریباً وہ جو حملہ ہوا تھا اس میں 150 افراد ایسے ہیں جن کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے. ذہنی توازن بگڑ چکا ہے. میں پوری توجہ چاہ رہا ہوں اس مجمع سے. ایام ازائے فاطمیہ ایک جملہ آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. ذہنی توازن بگڑ چکا ہے, یعنی کیا؟ یعنی پاگل ہو چکے ہیں,
150 لوگ، مرا کوئی نہیں. ان کی نیوز کے مطابق 150 لوگ وہ ہیں جو پاگل ہو چکے ہیں، ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں. ہر آپریشن کا ایک کوڈ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہمارا ملک بھارت، ہندوستان، پاکستان کے اوپر اگر کوئی اٹیک کرتا ہے، جسے 2014 کے بعد سے سرجیکل اسٹرائک کہا جاتا ہے. 2014 کے بعد سے سرجیکل، سمجھدار لوگوں کے لیے اشارہ کافی، سرجیکل اسٹرائک کہا جاتا ہے. تو ہر آپریشن کا ایک کوڈ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم نے اپنے دشمن ملک پاکستان پہ جب حملہ کیا تو مثال کے طور پر ہم نے کوڈ رکھا بھارت ماتا کی جے. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگا کہ ہم جو ہے وہ بٹن دبائیں گے اور کہیں گے بھارت ماتا کی جے. یہ ہمارے آپریشن کا کوڈ ہے. ایران نے جب ایام عزائے فاطمیہ، تابعی بھائی، ایام عزائے فاطمیہ، موسم بھی ایام عزائے فاطمیہ کا ہی تھا. جنوری جب یہ اٹیک ہو رہا تھا، 50 بیلسٹک میزائلوں کے لیے جو آپریشن کوڈ رکھا گیا، اس کوڈ کا نام تھا یا زہرا. میں نے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں، اس کوڈ کا نام تھا یا زہرا. یعنی کیا؟ یعنی یا زہرا کہا، بٹن دبایا اور میزائل چلی. یا زہرا کہا، بٹن دبایا، میزائل چلی. اس میزائل سے دشمن کی میڈیا کے مطابق کوئی مرا نہیں، لیکن 150 لوگ پاگل ہو گئے، ذہنی توازن کھو بیٹھے. تو میرا جی چاہتا ہے کہ ایک جملہ کہوں، یا زہرا کے ذریعے، زہرا کے نام پر چلنے والی میزائل اور ہتھیار سے دشمن مرے نہ مرے، دشمن کا دماغ ضرور خراب ہو جاتا. ایک صلوات پڑھ لیں. مکہ، مدینہ، مدینے کے بعد خیبر، خیبر کے بعد حنین، جنگ موتا، جنگ تبوک. صرف آپ لائن دیکھیے، میپ پہ جا کے دیکھیے گا ضرور. میپ پہ آپ صرف لائن دیکھیے کہ رسول جا کدھر رہے ہیں، رسول جا کدھر رہے ہیں. جب آپ ان جنگوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے اور نشان لگائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ رسول مکے سے مجبوری کی حالت میں ایک اسٹریٹجی کی بنیاد پر اور ایک مصلحت کی بنیاد پر. رسول کبھی مکے میں رکنا ہی نہیں چاہتے تھے. رسول تو چاہتے تھے کہ مدینے پہنچے، مدینے سے خیبر، خیبر سے حنین، حنین سے موتا، موتا سے تبوک، تبوک سے آگے کہاں؟ اسرائیل. رسول چاہتے یہ تھے کہ بیت المقدس پہ اسلام کا پرچم گاڑا جائے، جہاں یہودیت کی بنیاد رکھی گئی ہے، جہاں یہودیت اپنے جس کو قبضے میں کیے ہوئے ہے. اس خواب کو جو رسول نے دیکھا تھا وہ کوئی پورا نہ کر پایا اور کر بھی نہ پائے گا جب تک رسول کا آخری وارث نہ آ جائے گا. وہ کعبے پہ بھی اسلام کا پرچم لہرائے گا، وہ مسجد الاقصی پہ بھی اسلام کا پرچم لہرائے گا. ایک صلوات پڑھنے محمد. اپنی ان 75 یا 95 دنوں میں کی گئی کارکردگی اور جو انہوں نے کام کیا ہے اس میں شہزادی نے ایام عزائے فاطمیہ منا رہے ہیں نا، تو دیکھیے شہزادی کا کارنامہ ہے کیا. شہزادی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ شہزادی نے دنیا کو یہ سکھا دیا کہ ظالم کے مقابلے میں ہمیشہ تلوار سے نہیں، کبھی کبھی بیان سے بھی تختے کو پلٹا جا سکتا ہے. تو یہ چیز کام کہاں آئی؟ یہ چیز کام کہاں آئی؟ یہ چیز کام کہاں آئی ہمارے؟ ہم نے کہیں اس کو دیکھا، اس کو اپنایا، ٹھیک ہے، کہیں دیکھا. ظالم دور حاضر میں نئی نئی سازشیں رچ رہا ہے، کبھی افغانستان میں، تو کبھی لبنان میں، تو کبھی یمن میں، تو کبھی سیریا میں، تو کبھی عراق میں، کبھی طالبان کی صورت، تو کبھی القاعدہ کی صورت، کبھی داعش کی صورت. یہ ساری ظالموں کی صورتیں ہیں اور سازشیں ہیں
جو اسلام کے خلاف، تشیع کے خلاف، اہل بیت کے خلاف، دین حق کے خلاف، ولایت کے خلاف، جہان تشیع کے خلاف رچی جا رہی ہیں، تلوار اٹھائیں، اسلحہ اٹھائیں، شہزادی کے کردار کو اپنائیں، دکھا کہیں کچھ، غور تو کریے دکھے گا۔ داعش کے خلاف جنگ اسلحوں سے نہیں، سیستانی کے فتوے سے جیتی گئی ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک، اسلحوں سے نہیں، یہ چیز سیکھی کہاں سے؟ شہزادی سے، کہ بیان کے ذریعے آپ اور کہیے جتنی بڑی پاور اس وقت مرجعیت میں پائی جاتی ہے اتنی طاقت امریکہ کی حکومت میں بھی نہیں ہے، یقین جانیے نہیں ہے۔ اس لیے کہ امریکہ کے بڑے بڑے عہدے داران یہ کہہ رہے تھے کہ عراق میں جنگ 30 سال چلے گی۔ جا کے دیکھیے، سرچ کریے، نیو کی ورڈ دے رہا ہوں اپنے جوانوں کے لیے، نیو 30 ایئرس وار، نیو 30 ایئرس وار، 30 سالہ جنگ، 30 سالہ مذہبی جنگ، یہ کی ورڈ سرچ کریے، آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ بڑے بڑے عہدے داران، اب میں نام لوں گا تو بہت دیر ہو جائے گی، ہنری کیسنجر جیسا آدمی، ہنری کیسنجر جیسا آدمی، ابھی آپ جانتے نہیں ہیں، پڑھیے ویکیپیڈیا، ہے کون یہ؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عراق میں جو داعش کے ذریعے سے جنگ شروع ہوئی ہے یہ کتنے سال چلے گی؟ 30 سال چلے گی۔ ہمارے مرجع نے، ہمارے مجتہد نے، ہمارے مقلد نے شہزادی کی سیرت کو اپناتے ہوئے نہ اسلحے اٹھائے، نہ تلوار اٹھائی، نہ فوجوں پہ بھروسہ کیا، نہ آرمی پہ بھروسہ کیا، نہ اسلحوں پہ بھروسہ کیا، صرف اس سیرت کو اپناتے ہوئے ظلم کے مقابلے میں ایک فتویٰ ہی تو دیا تھا۔ وہ جنگ جو 30 سال میں ختم ہونی تھی ایک فتوے کی بنیاد پہ صرف 3 سال میں ختم ہو کے نہیں۔ ایک سلمان اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بیچ میں آپ کی آواز آئے گی شام، یعنی جناب زینب، وہ آپ سنتے ہیں، وہ آپ سنتے رہتے ہیں، وہ آپ کے لیے نئی بات نہیں ہے، وہ آپ سنتے ہیں، مجھ سے کچھ اور سن لیجئے، وہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، سب کو پتا ہے کہ شہزادی زہرا کو اگر دیکھنا ہو، شہزادی زہرا کے انقلاب کو اگر دیکھنا ہو تو کربلا کے بعد جناب زینب، ثانیہ زہرا یوں ہی نہیں کہا جاتا ہے۔ خطبہ مدینے کی مسجد میں دیا گیا تھا، انقلاب شام کے دربار میں۔ کیا بات ہے، بس میں نے ختم کر دیا۔ شہزادی کے وجود کی برکت یہ تھی کہ علماء اہل سنت نے لکھا کہ جب تک، دیکھیے شہزادی کی ذات اور عظمت دیکھیے، شہزادی کی ذات کی برکت، عظمت اور جلالت یہ تھی کہ علماء اہل سنت نے لکھا کہ جب تک شہزادی با حیات رہی کسی کے اندر یہ مجال نہ ہوئی کہ علی سے بیعت کرے، علی سے بیعت کرے۔ یہ علماء اہل سنت نے لکھا، ان کے یہاں یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ علی نے بیعت کر لی، انہوں نے خود لکھا کہ جب تک شہزادی زندہ رہی کسی میں اتنی ہمت نہ ہو کہ علی سے بیعت کرنی چاہیے۔ اس شہزادی کے وجود کی جلالت تھی جو مانے تھی، لیکن اس کے باوجود شہزادی زہرا نے امیر کائنات کے دفاع کے لیے کن مصیبتوں کو جھیلا ہم نہیں تصور کر سکتے۔ مدینہ سے مدینہ دوسری مدینہ کون سا ظلم ہے جو کربلا میں ہوا ہو اور مدینہ میں نہ ہوا؟ آگ کربلا میں بھی ہے، آگ در سیدہ حسین کی پہلو کی ہڈیاں
اگر کربلا میں ٹوٹی ہیں تو فاطمہ کا پہلو مدینہ ہے میں ہے اگر تماچے کربلا میں لگے ہیں تو تماچے مدینے میں بھی لگے. کیسے کیا ہوا ان چند دنوں میں، کیسے یہ چیزیں بدل گئی؟ وہ دروازہ جہاں رسول مسلسل اپنی عمر کے، اپنی حیات کے آخری دنوں میں، بات تاریخ دنیا کا 6 مہینے تک رسول نے مسلسل نماز صبح کے بعد خاص طور سے جس دروازے پہ جا کے کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. کیسے لوگوں کی ہمت پڑی کہ اس دروازے پر آگ اور لکڑیاں، اگر لکڑیاں لے کے جاتے اور واپس چلے آتے تو شاید وہ بات نہ ہوتی، اتنا افسوس نہ ہوتا. لیکن واپس نہیں آئے بلکہ دروازے کو جلایا گیا. دروازے کو جلانے کے بعد جب دروازہ کچھ حد تک جل چکا تو ملعون نے اپنے پیر سے دروازے کو دھکا مارا ہے. ہاں بیچ میں شہزادی ہے، لیکن ذرا آپ تصور کریے جو جملے میں عرض کرنے جا رہا ہوں. ایک تو خاتون ویسے ہی نازک ہوتی ہے، جب اس کے شکم میں بچہ ہو تو اور نازک ہوتی ہے. دروازہ لکڑی کا ویسے ہی بھاری ہوتا ہے، لیکن بھاری چیز کو اگر دھکے سے اگر آپ اس کو دھکا دیجئے تو اس کا وزن اور بڑھ جاتا ہے. ہائے نازک سی خاتون نے نازک ایام میں کس طریقے سے اپنے شکم اور سینے پہ دروازے کو برداشت کیا ہوگا. روایت کی لفظیں یہ کہتی ہیں کہ صرف دروازہ شہزادی پہ جلتا ہوا گرا نہیں، بلکہ دروازہ جب گرا تو دروازے کا ایک حصہ شہزادی کے شکم اطہر پہ آ کے گرا، جس سے محسن کی شہادت ہوئی. دوسرا حصہ شہزادی کی پسلیوں کو توڑتا رہا. تیسرا جو زخم ہے وہ دروازے میں لگی ہوئی کیل جو شہزادی کے سینے میں بے وقت ہو گئی. لیکن ابھی مصیبت یہی ختم نہیں ہوئی عزیزوں. اس کے بعد ایک اور مصیبت ہے، وہ ملعون افراد جو دروازے کے باہر کھڑے تھے بس انہوں نے اندر چلنا شروع کیا. ہائے ہر ایک دروازے سے گزر رہا تھا، شہزادی دروازے کے نیچے پستی رہی، پستا کرتی رہی، لیکن کوئی مدد کرنے والا نہ تھا.